کینیڈا میں ایڈمیشن کے لیے انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ اور پی ایچ ڈی کے لیے ان کے پاس کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے، تعلیمی قابلیت کیا چاہیے، اور وہ کون سے طلبہ ہیں جو کینیڈا میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آخر ان میں کون سی صلاحیتوں کا اسکل سیٹ کا ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ جو طریقہ کار کیا ہے ایک اسکالرشپ حاصل کرنے کا، ایڈمیشن حاصل کرنے کا اور کامیاب ہونے کا۔ یہ کینیڈا میں جی دو طرح کے اسکالرشپ ہیں، ایک جو ہیں وہ نیشنلی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں اور اس میں کچھ انٹرنیشنل پروگرامز بھی ہیں، جیسے بینٹنگ اسکالرشپ ہے، اس میں انٹرنیشنل اپلیکنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو میجورٹی پروگرامز ہیں جو گریڈ اسٹڈیز کے لیے ہیں، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی دونوں کے لیے، اس میں سپروائزر کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سپروائزر نے اپنے پروجیکٹس سے اسٹوڈنٹ کو ہائر کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو منیمم ریکوائرمنٹ فار دا میجورٹی آف دا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایکڈیمک گریڈز ہیں نا وہ 70% سے کم نہ ہو، یا آپ کا جی پی اے جو ہے 3 سے کم نہ ہو آؤٹ آف 4۔ تو جب آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں پھر آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں جانا ہے تو آپ کتنے پروڈکٹیو تھے ماسٹرز میں، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، آپ کی ایکسٹرا کریکولر کیا ہیں، آپ کی کوئی پبلیکیشنز ہے یا نہیں ہے۔ آبویسلی دوسرے ملکوں کے کینڈیڈیٹس کی طرح آپ بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہو، تو اس میں یہ سارا ملا کے جس میں آپ کے جو گریڈز ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں، پبلیکیشنز بھی میٹر کرتی ہیں، اور آپ کا جو ایکسٹرا کوریکولر ہے، کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ہولسٹک پیکیج ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ پریزنٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں اور آپ کو سپروائزر ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس سپروائزر کے پاس ایکٹیو پروجیکٹ ہے جس میں فنڈنگ ہے، تو دیٹ میکس اٹ ویری ایزی کہ وہ سپروائزر آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور اس میں جب وہ ایکسیپٹنس کر دیتا ہے دین دا ایڈمیشن پروسیس اسٹارٹ اینڈ دے ول آسک فار 2 ریفرنسز اور 3 ریفرنسز who the candidate has worked with before، اور باقی جو سارے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہے، جس میں سپروائزر کی طرف سے کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے آپ کو وہ 2 سال کے لیے ماسٹرز کے لیے اور 4 سال کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے یا کرتی۔ میں اب یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ پی ایچ ڈی کے لیے خصوصاً ریسرچ بیسڈ جو ڈگریز ہیں، ماسٹرز یا پی ایچ ڈی، اس کے لیے آپ کن اسٹوڈنٹس کا انتخاب کرتے ہیں؟ ذرا یہ پاکستان سے دیکھنے والے طلبہ اور طالبات کی رہنمائی فرمائیں کہ ماسٹرز ڈگری ان ریسرچ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی، اس کے لیے ان کے پاس کیا اسکل سیٹ اور کوالٹیز ہونی چاہیے، خصوصیات ان کے پاس، ایکڈیمک پروفائل ان اے وے کیا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ ان کو ریسرچ میں آسانی سے ایڈمیشن اور اسکالرشپ میسر ہو سکتا ہے کینیڈا کے اندر؟ جی آپ کا یہ سوال پچھلے سوال کی ہی کنٹینویشن ہے، تو شارٹ آنسر یہ ہے کہ جتنے بھی ریسرچ بیسڈ ماسٹر اور پی ایچ ڈی پروگرام ہیں ان میں نارملی فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے اور اسکالرشپ ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کے لیے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا معیار ہے، کیا صلاحیتیں ہیں، تو یہ ایک پیکیج ہے، اس میں آبویسلی آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر کرتی ہے، آپ کے ایکڈیمک جی پی اے میٹر کرتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ میٹر کرتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز میٹر کرتی ہیں، اور ریسرچ پروڈکٹیوٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس میں آلسو ورک ایتھکس اینڈ پروفیشنلزم۔ تو یہ ایز اے پیکیج ایک ریسپی بناتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، اور اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو اس میں جو سب سے ایزی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ ٹاک ٹو دا سپروائزر فرسٹ، تو شیئر دا آئیڈیاز، شیئر یور ریسرچ انٹرسٹ بیفور یو گو ٹو فار۔ تو اس میں جو سپروائزر کے پاس ایکٹیو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر آپ کی انٹرسٹ ان انٹرسٹ سے میچ کرتی ہے تو اٹ میکس اٹ ایزیئر فار دا سپروائزر ٹو ایکسیپٹ۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انٹرسٹ میچ نہیں کرتی دین لک فار اندر سپروائزر ہو از ریسرچنگ ان یور ایریا اینڈ ریچ آؤٹ ٹو دیٹ پرسن۔
تو جب آپ اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں آبویسلی اگین یو ڈیولپ اے شارٹ پرپوزل, you try to connect your research with that person's and supervisor's research, have a chat with that supervisor, and obviously if everything matches up تو اس میں وہ اگری کر جاتے ہیں کہ ان کے پاس اسکالرشپ ہے اور ایکٹیو پروجیکٹ ہے اور وہ آپ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے.